بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ آج سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 38واں سبق ہے، اور آج کا سبق ہم یہ پچھلے سبق میں باب الوضوء بفضل وضوء المرأة پڑھا تھا۔ اب اسی کے ساتھ اس کا اگلا باب یہ بغیر عنوان کے ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آج پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا، یہ باب بغیر عنوان کے ذکر کیا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال مسدد من اناء الواحد جميعا۔ دیکھیے ذرا، اس میں عبداللہ بن مسلمہ بیان کرتے ہیں مالک سے، اور وہ نافع سے، اور وہ ابن عمر سے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مرد اور عورت مل کر ایک ہی برتن میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث، حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ حدثنی نافع عن عبد اللہ بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم من اناء واحد ندلی فیہ ایدینا۔ دیکھیے ذرا، حضرت مسدد فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ نے، اور انہوں نے روایت کیا عبید اللہ سے، اور بیان کیا مجھے نافع نے، اور انہوں نے روایت کیا عبداللہ بن عمر سے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم مرد اور عورتیں آپ وسلم کے زمانہ میں ایک برتن میں وضو کیا کرتے تھے، ایک ہی برتن میں، اور ہم سب ہاتھ اس میں اکٹھے ڈالتے تھے، یعنی اس برتن میں ہم سب ہاتھ ڈالتے تھے اسی برتن کے اندر۔ اور دیکھیں اس سے اگلا جو باب ہے، اگلا باب باب النہی عن ذالک، یہ باب ہے عورتوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو و غسل کی ممانعت کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر عن داؤد بن عبد اللہ حین وحدثنا مسدد حدثنا ابو عوانہ عن داؤد بن عبد اللہ عن حمید الحمیری قال لقيت رجلا صحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنين كما صحبه ابو هريرة قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يغتسل المرأة بفضل الرجل او ان يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد فليغترفا جميعا۔ دیکھیے ذرا اس کو، احمد بن یونس بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا زہیر نے، اور انہوں نے ابو داؤد بن عبداللہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسدد نے، اور انہوں نے بیان کیا ابو عوانہ نے داؤد بن عبداللہ سے، اور انہوں نے حمید الحمیری سے۔ فرماتے ہیں کہ میں ملا ایک ایسے آدمی سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال، جو آپ وسلم کی صحبت میں 4 سال تک، 4 سنین، جو آپ وسلم کی صحبت میں 4 سال تک رہ چکا تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یا کوئی مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہائے۔ اور مسدد نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اور وہ دونوں ایک ساتھ چلو سے، یعنی ہاتھوں سے پانی لیتے جائیں، اس سے بھی منع فرمایا۔ ذرا دیکھیے اس باب میں، دیکھیں یہ جو ہم نے حدیث باب النہی عن ذالک اس میں بیان کی ہے، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بعض مرد بے سلیقہ اور بے احتیاط ہوتے ہیں، اور اسی طرح بعض خواتین بھی بے سلیقہ اور بے احتیاط ہوتی ہیں۔ ایسے مرد یا عورت جب ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کریں گے تو شک اور وہم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو اس لیے ایسی صورت میں کراہت تنزیہ ہوگی، وگرنہ اگر یہ صورت نہ ہو تو کراہت تنزیہ بھی نہ ہوگی۔
دیکھیں آگے ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے اسی کے ساتھ، حدثنا ابن بشار حدثنا ابو داود یعنی الطیالیسی حدثنا شعبۃ عن عاصم عن ابی حاجب عن حکم بن عمر وهو الاقرع ان النبي صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ نہا ان يتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة۔ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو داؤد نے یعنی الطیالسی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بیان کیا شعبہ نے، اور انہوں نے روایت کیا حضرت عاصم سے، اور انہوں نے حاجب سے ابی حاجب سے، اور انہوں نے حکم بن عمر سے، اور وہ حکم بن عمر فرمایا حکم بن عمر وہ اقرا ہیں کہ ایسے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ دیکھیں ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ اس کہ مرد کو عورت کو مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جو اس میں اختلاف تھا ائمہ ثلاثہ کا، اصحاب ظواہر کا اور احناف کا، یہ اختلاف اور دلائل اور تفصیل کے ساتھ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دیکھیے یہاں صرف مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو ہم نے حدیث بیان کی ہے اس میں جو ممانعت فرمائی گئی ہے وہ تنزیہ ہے، فی نفسی ہی جواز ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ جواز اور مکروہ تنزیہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اور اس سلسلہ میں معمول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک ہی برتن میں غسل فرماتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہی برتن میں غسل فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت آتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسل بفضل میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا كذلك وروي عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ فهذه الروايات تدل على ان يجوز تطهر الرجل والمرأة من اناء واحد۔ دیکھیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ابن عباس کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت ام سلمہ کی روایت فرماتی ہیں کہ یہ ساری روایت دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ مرد کا جائز ہے، فرماتے کہ جائز ہے کہ مرد اور عورت کا طہارت حاصل کرنا من اناء واحد ایک برتن میں۔ تو اب بہرحال یہ جو اوپر نہیں آئی ہے یہ نہیں استحبابی ہے اور یہ نہیں تحریمی نہیں ہے، استحبابی ہے، اس وجہ سے فرمایا زیادہ زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ مکروہ تنزیہ ہے، اور مکروہ تنزیہ اور جواز یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔